لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں. آپ معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لیں کہ زیادہ اچھا. خواہ مادری زبان میں کہہ لیجئے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطاری یہ سب ممنوع ہے، جائز نہیں. اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کی بھی تھی تو ضمناً مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار یہ سب جائز ہو جائے گا. جو حرمین طیبین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، مکہ مدینے جاتے ہیں، ان کے لیے بھی درخواست ہے کہ وہ مسجدین کریمین میں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. ایک تو وہاں ثواب زیادہ ہے. مثلا مسجد الحرام میں 1,00,000 اعتکاف کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں 50,000 گنا ثواب ملے گا نفلی اعتکاف کی نیت کا بھی انشاءاللہ. اور ضمناً آب زمزم جیسے وہاں پیتے ہیں عام طور پہ، تو آب زمزم پینا جائز ہو جائے. اگر اعتکاف کی نیت ہی نہ ہو تو پھر آب زمزم بھی مسجدین کریمین میں مسجد کے اندر نہیں پی سکتے. اور اعتکاف کی نیت اس لیے نہ کی جائے کہ یہ زمزم پی لوں گا یا پانی پی لوں گا، یا درود شریف کا ختم مسجدوں میں ہوتا ہے جو کہ بہت اچھا انداز ہے، اس پر دم کر کے برکت والا پانی پیتے ہیں لوگ. یہ بہت پیاری بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس پانی کو پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کریں تو نہیں. اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں. ضمناً پھر یہ سب جائز ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اب کوئی کھانے پینے کی جیسے ترکیب بن رہی ہے یا سونا ہے تو پہلے اعتکاف کی نیت کرے، پھر کچھ اللہ کا ذکر کرے. اب چاہے تو کھانے پینے کی ترکیب کر لے. تو اعتکاف کی نیت کھانے پینے کے لیے نہ ہو بلکہ ثواب کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. اور ہر عمل میں اللہ کی رضا پیش نظر ہو. اگر ثواب کی نیت نہیں ہے، اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہے تو ثواب نہیں ملتا. یہ ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ ثم الحمدللہ. 1431 سن ہجری کے شعبان المعظم کی آج 10ویں شب ہے، شب جمعہ ہے. کیا کہنے شب جمعہ کے کہ شب جمعہ ہو یا روز جمعہ، ایک نیکی کی 70 نیکیاں ملتی ہیں. یہ 70 مدنی مذاکرے کا انشاءاللہ ثواب ہم لکھوا رہے ہیں انشاءاللہ. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ ایک گناہ کا 70 گناہ ہے. یہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان نے لکھا ہے، اور نماز کے احکام میں فیضان جمعہ رسالہ اس میں بھی ہے یہ. تو بہت سنبھل کے بھی رہنا ہے جمعے میں خاص کر. تو جمعرات کو غروب جب سورج ہو جائے گا تو جمعہ شروع ہو جائے گا، اور پھر جمعے کا سورج ڈوبتے ہی جمعہ ختم ہو جائے گا. تو آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. اگر بن پڑا تو عرض کرنے کی صحیح کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے بلا وجہ آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف یعنی اپنی رائے پر، اپنے قول پر یا اپنی سوچ پر اڑتا ہوا نہیں، بلکہ اگر آپ بھول بتائیں گے تو انشاءاللہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا ہوا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. پیارے باپا جان،
جیسا کہ آپ نے بیان کے دوران یہ ارشاد فرمایا کہ قبرستان میں مافیا بھی ہوتی ہیں، تو قبرستان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہاں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے خود بھی ارشاد فرمایا. تو اب یہ جو مافیا وہاں پر ہوتی ہیں تو ان کے دل میں اس طرح خوف کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ مافیا یہی ہے نا کہ جو گناہ بھرے لیکن اس میں ہیروئن چھپانا، اسلحہ چھپانا آئے دن ہمارے یہاں تو مطلب جو سب سے بڑا قبرستان میں نے نا وہ میوا شاہ ایک بزرگ کا نام ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی نسبت سے میوا شاہ کہلاتا ہے. وہاں میوا شاہ کا مزار بھی ہے. تو وہاں پر تو یہ تڑا تڑی ہوتی رہتی ہے، فائرنگ ہوتی رہتی ہے، اور یہاں تک کہ ہمارے ہی بیچارے گاؤں کے صاحب تھے، وہ اپنے بچوں کی امی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے. یہ شاید 2-3 سال پرانا واقعہ، اس سے زیادہ پرانا شاید نہ ہو. یہ کھڑے ہوئے تھے، فاتحہ پڑھ رہے تھے، اور بھی کچھ ان کے ساتھ تھے، کیونکہ آنکھوں سے بیچارے وہ نابینا تھے. تو اچانک وہ گر گئے تو لوگوں کو سچکا نہیں پڑا، سر میں کچھ خون نکل رہا تھا، وہ سمجھے گئے شاید چوٹ آ گئی ہوگی گرنے سے، تو ان کو بے ہوش ہو گئے ہوں گے، اسپتال لے گئے ہوں گے. تو وہاں پھر انکشاف ہوا کہ ان کے سر میں گولی لگی تھی. تو ہوا یہ کہ 2 پارٹیاں آپس میں تبادلہ کر رہے ہوں گے. اب وہ اس کے ساتھ سائلنسر بھی لگتا ہے نا اسلحے کے ساتھ، تو وہ بے آواز مطلب وہ گولی تھی، آواز بھی نہیں نکلی. تو وہ بیچارے پھر گولی سر میں لگی تھی، فوت ہو گئے. یہ وہاں ہوتا ہے، یہ میوا شاہ کا واقعہ عرض کر رہا ہوں میں. اللہ بیچاروں کی مغفرت کرے، اور جو یہ کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے. وہ بے قصور دیکھو مارا گیا. اب وہ قصور وار سمجھ کر بھی جس کو مارتے ہیں وہ بھی ان کے لیے یہ مارنا بھی جائز تھوڑی ہوتا ہے، وہ قصور اس ٹائپ کے تھوڑی ہوتے ہیں. اگر وہ واقعی قاتل بھی ہے بالفرض تب بھی نہیں مار سکتے، وہ تو قاضی سزا دے گا، جو بھی دے گا قاضی اسلام اس کو سزا دے گا. چاہے وہ جان انہیں اس کو مطلب ہے کہ قتل کرے یا جو بھی وہ شریعت کے مطابق بنتا ہو وہ اس پر حکم نافذ کرے. تو اس طرح ہوتا ہے. تو اب ان کو خوف کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ یہ اب یہاں کیوں کی گنجائش تو نہیں ہے. جیسے کہ اپنے اپنے بس وہ مقدر کی بات ہے کہ بعض چور ہوتے ہیں، بعض پولیس والے ہوتے ہیں. پولیس چور کو پکڑتے، دونوں میں فرق ہے. اگر سب سدھر جائیں تو پھر تھانے ہی نہ ہو، سارے چور بن جائیں تو پھر زندگی ختم ہو جائے، آدمی کی رہ ہی نہیں سکتے. اب یہ کہ یہ ان کے مقدر میں جیسے قرآن پاک میں بھی ہے نا، پارہ پہلا سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوتا ہے یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: اللہ بہتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتیروں کو ہدایت فرماتا ہے. تو اب یہ کہ جن کے نصیب میں ہے وہ قبرستان جا کر خوف خدا سے مالا مال ہوتا ہے، اور جن کے مقدر میں ہے تو گھر بیٹھے خوف خدا سے مالا مال ہوتا ہے. اسلامی بہنیں کون سا قبرستان جاتی ہیں؟ اسلامی بہنوں کے لیے تو جائز بھی نہیں ہے قبرستان جانا، علماء نے منع فرمایا، بلکہ احادیث مبارکہ بھی اس طرح کی ہیں، اس میں ممانعت کی گئی ہے. تو اب ان کو بھی خوف خدا حاصل ہوتا ہے. البتہ قبروں کی زیارت جو ہے یہ واقعی یعنی کہ خوف میں اضافہ کرتی ہیں، خائفین کے لیے خوف میں اضافہ کرتی ہیں. جیسے کہ ہمارے غوث پاک یہ تو سراپا خوف خدا تھے اور ولیوں کے شہنشاہ تھے. اللہ ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش فرمائے. ان کا ایک ارشاد ہے کہ قبرستان جانے والوں کے لیے گویا کہ ان ٹوٹی پھوٹی قبروں سے عبرت پکڑ کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے. تو واقعی جو کر و فر والا تھا اور بڑا جس کا نام تھا